الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله ألا إن للموت سكرات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان ہے. خون کا گارا بنایا گیا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آدھی آگے جب ٹکرائے گی، موت کی پرزور آدھی آگے جب ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور ضلع میاں والی کے اس علاقے گاؤں ہرنولی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے اس مسجد اور مدرسے میں آنے کا موقع نصیب ہوا. میرے برادر صغیر مناظر اسلام مولانا مفتی محمد عثمان صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پر انہی کے اس گلشن میں آنے کا موقع نصیب ہوا. اللہ رب العزت میرا آنا بیٹھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھ سے قبل علامہ مولانا مناظر اسلام علامہ خضر حیات بکھرمی صاحب حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے مدلل مفصل طویل گفتگو فرمائی. اور جو منٹ میں نے ان کے بیان کے سنے
تو موت کا ذکر کر رہے تھے اور یہ بتلا رہے تھے کہ جو مرے ہوئے ہیں وہ واقعی مرے ہوئے ہیں، جو مرے ہوئے ہیں وہ واقعی مرے ہوئے ہیں، کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، وہ یقیناً کیا ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں۔ تو میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ مرنے کے بعد جو مرے ہوئے ہیں ان کی گفتگو تو ہو گئی، لیکن جو ابھی زندہ ہیں اور مرنے والے ہیں ان کو کم از کم موت کی تیاری اور اس کی فکر کی ایک دعوت دے جاؤں۔ تو تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، لیکن آپ لوگوں کی حد درجہ توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ انشاءاللہ العزیز میں اللہ کا قرآن سناؤں گا آپ کو۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جو مرکزی مضامین چھیڑے ہیں وہ ہیں 8 مضامین ہیں جو پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان 8 مضامین میں سے 4 مضامین ایسے ہیں جن کو سب سے اہم کہا جاتا ہے، اور ہماری تفسیر کی بولی میں اس کو کہتے ہیں اصول مہمہ۔ وہ 4 ہیں، اور 8 میں سے جو پہلے 4 ہیں ان کو اصول مہمہ، اور جو دوسرے 4 ہیں ان کو اصول ممدہ کہا جاتا ہے، جو پہلے 4 مضامین کے لیے معاون ممد ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات کرتا ہوں، جو وہ 4 مرکزی مضامین قرآن چھیڑتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور انداز کیا ہے اللہ کی کتاب کا، کبھی ان 4 مضامین کو لے کر اللہ رب العزت ایک مضمون لے کر ایک صورت میں بیان کرتے ہیں، دوسرا مضمون دوسری صورت میں، تیسرا تیسری صورت میں، اور چوتھا مضمون چوتھی صورت میں۔ کبھی اللہ 2 مضمون ایک صورت میں ذکر کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ پھیلاتا ہے تو پورا قرآن 4 مضامین پہ مشتمل کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ سمیٹتا ہے اسی مضمون کو تو ایک آیت میں 4 کو بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کمال ہے اس کتاب کا، پھیلائے تو 30 پاروں پہ پھیلا دیا، اور سمیٹا تو لا کے ایک سورت اور ایک آیت میں مضمون کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ وہ 4 مضامین یہ ہیں۔ سب سے پہلا ہے اثبات توحید، کہ قرآن کا مضمون ہے اللہ کی توحید کو ثابت کرنا، اور اللہ کی توحید کو دلائل سے اور اس پہ وارد ہونے والے شبہات کو دفع کرنا، رد کرنا، اور شرک کی ساری قسموں کو رد کرنا، یہ قرآن کریم کا پہلا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون ہے اثبات رسالت، کہ قرآن نبی کی رسالت ثابت کرتا ہے، اور تیسرا مضمون ہے قرآن کا صدق الکتاب، جس کو ہمارے ہاں صداقت الکتاب، کہ میری کتاب سچی ہے، لا ریب کتاب ہے، معجز کتاب ہے، کلام ہے، ساری کتابوں کے اوپر مہیمن ہے، نگران ہے۔ اور چوتھا مضمون قرآن ثابت کرتا ہے ایمان بالآخرت۔ چوتھا مضمون کیا ہے؟ ایمان بالآخرت، جس کو عقیدہ آخرت، فکر آخرت کہیے۔ اور یہ چوتھا مضمون قرآن کے اول سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک چلتا ہے۔ کیسے؟ اگر آپ فاتحہ دیکھیں تو قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ سب سے پہلے آپ اللہ کے حضور ثنا پڑھنے کے بعد ہاتھ باندھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ تمام الوہیت کی صفات، تمام صفات کارسازی للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین، وہی پالنے والا ہے، وہی پروردگار ہے، رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، عام مہربانیاں کرنے والا ہے۔ الرحیم، خاص رحمتیں کرنے والا ہے۔
مالک یوم الدین، کوئی شک نہیں رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اس کی رحمتوں کی کوئی کنارہ کوئی اندازہ کوئی حد نہیں ہے، اس کی بڑی وسیع رحمت ہے، لیکن کہیں اس کی رحمت پہ آس لگا کے اس کے قہر و غضب کا مستحق نہ ہو جائے، کہیں غافل نہ ہو جائے، تو فوراً فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے روز جزا کا، اس نے ایک بدلے کا دن رکھا ہوا ہے، اس نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہوا ہے، قربان جاؤں مالک یوم الدین۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں قاضی و یوم الدین نہیں کہا، حاکم و یوم الدین نہیں کہا، کیا کہا؟ میرے نام تو بھی تھوڑا تھوڑا بولیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ میری گلا سمجھ آتی ہے نا؟ سرائی کی مجھے نہیں آتی، البتہ ہند کو مجھے آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہند کو اور سرائی کی بس آپس میں بہن بھائی ہیں، قریب قریب ہے، ٹھیک ہے نا؟ توجہ فرمایا مالک یوم الدین، حاکم قاضی نہیں، حالانکہ حاکم بھی اللہ قاضی بھی اللہ، لیکن یہ لفظ نہیں استعمال کیا اس لیے کہ حاکم اور قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے، اور اللہ وہ مالک ہے جو کسی قانون کا پابند جب کرنے پہ آتا ہے سارے قانون توڑ کے دکھا دیتا ہے اور کر کے دکھا دیتا ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، یوم الدین، یوم دن کو کہتے ہیں، اور دن سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو اللہ نے لفظ یوم پورے قرآن میں 365 مرتبہ دہرایا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ قاضی ہے حاکم ہے مالک ہے روز جزا کا، اور وہ روز جزا کون سا ہے؟ ادھر قرآن کی شروع میں فرمایا مالک یوم الدین، اور قرآن کے آخر میں فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن جو ہے اس کا وقت مقرر ہے۔ تو فاتحہ ہی میں آپ کو فکر آخرت دلائی ہے، اور جب آپ سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں تو ابتدائی 5 آیتوں ہی میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقین کی صفات ہیں، متقین کون لوگ ہیں؟ فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون، جن کا آخرت کے اوپر کیا ہے؟ پختہ ایمان اور یقین ہے۔ اس فکر کی قرآن بڑی تاکید کرتا ہے، ہر مومن کے دل میں یہ فکر ہونی چاہیے، اور کبھی کبھی تو قرآن ڈراتا ہے تو یوں ڈرا کے کہتا ہے ان الساعۃ آتیۃ، قیامت بہت جلد آنے والی ہے، اور اللہ نے اس کتاب مقدس کے اندر اسی فکر آخرت کو اجاگر کرنے کے لیے، عقیدہ آخرت کو ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے صرف قیامت کے 50 نام ذکر کیے ہیں۔ 50 نام، کبھی فرمایا مالک یوم الدین، کبھی فرمایا یوم الآخر، اور کبھی فرمایا وبالآخرۃ، اور کہیں فرمایا الصاعقہ، کبھی فرمایا الصاخہ، کبھی فرمایا الطامۃ الکبریٰ، کبھی یوم القیامہ، کبھی یوم التغابن فرمایا، کبھی یوم الفصل فرمایا، اور کبھی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ افسوس کہ ہم بڑے ہی اچھے اچھے بلے بلے لوگوں کو یہ فکر بالکل ختم ہو چکی ہے، ہم ایسے مگن ہو چکے ہیں۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں قیامت کا اتنا ذکر ہوتا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی آپ آ کے تذکرہ کرتے تو ایسے احوال قیامت بیان کرتے کہ ذرفت منہ العیون وجلت منہ القلوب، دل ڈر جاتے تھے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ تو قرآن کریم کا مرکزی چوتھا مضمون ہے ایمان بالآخرہ، اور یہی وہ دن ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، اصل چیز یہ ہے کہ تیاری کی جائے۔ یاد کرنے کا، یاد دلانے کا مقصد کیا ہے کہ اس سے پہلے کیا کی جائے؟ تیاری کی جائے۔
من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ اس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ امام نصفی تفسیر مدارک میں اسی آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آیت پڑھی کہ اللہ جس کے لیے بلائی کا ارادہ کرتے ہیں ہدایت کا اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا وَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ، اللہ کے محبوب پیغمبر کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے، نشانی یا کہ کوئی نہیں؟ کیسے پتا چلے گا کہ میرا سینہ کھل گیا؟ وَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ، فرمایا ہاں نشانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا نور یقذف فی قلب العبد فینشرح له قلبه وینفسح۔ اللہ اکبر، یہ ایک نور ہوتا ہے اللہ مومن بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے تو وہ نور جیسے دل میں پڑتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اب دوسرا سوال صحابی نے پوچھا، فرمایا ٹھیک ہے سینہ کھلتا ہے، نشانی ہے کہ نور پڑتا ہے، کیا اس کی بھی کوئی نشانی ہے کہ پتہ چل جائے واقعی فلاں کے دل میں نور پڑ گیا ہے، اندر آ گیا ہے، نور اتر گیا دل میں؟ فرمایا ہاں اس کی بھی نشانی ہے، سن لیجئے ہرنولی والوں۔ فرمایا پہلی نشانی الاستعداد للموت قبل نزول الموت، بلکہ تینوں کی تین پیش کر دیتا ہوں۔ ایک نشانی یہ ہے، فرمایا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت۔ جب کسی بندے کو دیکھ لو کہ وہ دنیا سے اس کا جی بھر گیا ہے اور آخرت کی طرف دل مائل ہونا شروع ہو گیا اور موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ گیا تو سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں نور آ چکا ہے، اس کا دل منور ہو چکا ہے۔ اللہ پر اللہ والے دلوں میں یہی نور ہدایت اتار دے جس سے بندے کا دل آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی یاد کی طرف مائل ہوتا ہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری میں بندہ لگا رہتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے، یہی وہ حقیقت ہے۔ قرآن جب بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان۔ ساڑھے آپ جو سبحان اللہ، کل من علیہا فان، اس دھرتی پہ جتنے لوگ آباد ہیں سب نے کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا کل شیء ہالک، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے الا وجہہ، مگر رب کی ذات۔ تو ہر مولی والو اتنی حقیقت قرآن بیان کرتا ہے ہر جگہ لفظ کل کے ساتھ کہ مت کہ کوئی کہے میں بچ جاؤں گا۔ شاہ ہے، گدا ہے، بادشاہ ہے، زوراور ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ کل من علیہا فان، کون بچے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک رب کی ذات باقی رہے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی موت سے نہیں بچے گا، نہ ولی بچے گا، نہ صحابی بچے گا، نہ ہی کوئی نبی بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ ہر نبی پہ موت آئی ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے، لیکن جب وہ اتریں گے موت ان پہ بھی آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور تیسری آیت سنیے کل شیء ہالک، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے
الا وجہا، اگر ہلاکت سے بچے گی کس کی ذات بچے گی؟ ایک اللہ کی ذات بچے گی، اس پہ موت نہیں آتی، اس پہ زوال نہیں آتا، اس پہ عاجزی نہیں آتی، اس پہ کمزوری نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کائنات والو اس زندہ پہ بھروسہ کرو جس پہ کبھی موت نہیں آتی۔ موت آنا تو درکنار، اس کا تعارف بھی قرآن یوں کرتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ الحی، وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ یا الحی، ایسی حیات اس کی ذاتی صفت ہے۔ الحی، آپ کہیں گے زندہ تو ہم بھی ہیں، ہم زندہ ہیں لیکن پہلے نہیں تھے۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ ہم آج زندہ ہیں، کل زندہ نہیں ہوں گے، لیکن رب ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور صرف زندہ ہی نہیں ہے، خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگیاں دینے والا ہے، خود زندہ ہے، دوسروں کی زندگیوں کا مالک ہے۔ القیوم، وہی ساری کائنات کو، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، ہر چیز کو اسی نے تھاما ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا موت آنی ہے، فنا نے آنا ہے، اس سے پہلے اس کی تیاری کر لیجیے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورۃ المنافقون ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی کبھی کبھی مومن بھی دنیا کے جمیلوں میں پھنس کے غافل ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کے مزوں میں غافل ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار کی مسیوں میں غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اہل ایمان سے کہتا ہے لا تلہکم اموالکم، او مومنو تمہیں تمہارے مال غافل نہ کر دے کہیں۔ یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ مومنوں کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندہ بھی، پرہیزگار بندہ بھی کبھی کبھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا لا تلہکم اموالکم، تمہارے مال تمہیں کہیں غفلت میں نہ ڈالے، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مال میں ایسا مگن ہوتا ہے، نمازوں کی نمازیں جا رہی ہیں، کبھی اس کو خیال تک نہیں آیا، مال میں ایسا مگن ہو گیا، حلال حرام کی تمیز بھول گیا، مال میں ایسا مگن ہو گیا کہ اللہ کا حق دینا بھی اس کو زکوٰۃ صدقہ یاد ہی نہیں رہا۔ پر میں تمہارے مال تمہیں غافل نہ کر دے، اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے۔ کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے کہیں تمہارے مال تمہیں غافل نہ کر دے، تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے۔ بلکہ قرآن پوری سورت اتار کے کہتا ہے الہاکم التکاثر، ادھر مومنوں کو کہا تمہیں کہیں غافل نہ کر دے، اور تیسرے پارے میں فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت کی طلب نے۔ کثرت کی طلب میں ایسے لگے ہو، ہزار سے لاکھ، لاکھ سے کروڑ ہو جائیں، کروڑ سے ارب، ارب سے خرب ہو جائیں۔ لیکن یہ بھی کسی نے سنا ہے کہ بندہ کہ میں راج گیا جی، میں کہتا کوئی نہیں دیکھا پورے جانے کہاں سے آ رہا ہے، سیکھا کا مال ہے، ساڑھے تے حلال ہے بھائی کھائی جاؤ نہیں۔ الہاکم التکاثر، میرے پاک پیغمبر نے اس حقیقت سے کتنا عجیب انداز سے پردہ اٹھایا۔ فرمایا لو ان لابن آدم واد من ذهب، اگر ابن آدم کے لیے پوری وادی سونے کی ہو جائے، وادی سونا کلو من ٹن نہیں، کتنا؟ یعنی کئی پہاڑوں کے بیچ میں سارا میدان سونے کا ہو جائے،
یہ میرے پاک پیغمبر کے معصوم جملے ہیں کہ ابن آدم کے لیے سونے کی وادی ہو جائے تو وہ چارپائی بچھا کے سوئے گا نہیں، بلکہ وہ دوسری وادی تلاش کرنے لگ جائے گا۔ تو کہے گا ایک تو مل گئی، اب کیا کروں؟ ہاں میرے محلے دار کہتے ہیں حج کے لیے گئے تو کعبے کے پاس پہنچتے ہیں، ملتزم کے پاس چمٹتے ہیں، روتے ہیں، مانگتے ہیں، تو ایک شخص لگا ہوا ہے پاس میں، کہتا ہے یا اللہ ایک اور دے۔ کیا؟ ایک اور دے۔ اب میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ 1 گھنٹے سے لگا ایک اور دے دے، یہ ایک کیا چیز مانگ رہا ہے؟ اب میرے دماغ میں لڑا رہا ہوں، شاید دوسری بیوی مانگ رہا ہے، ایک شادی کر لی، شاید کہتے ایک اور دے دے، یا کچھ اور مانگ رہا ہے، سمجھ نہیں آیا، لیکن یہ جملہ اللہ بس ایک اور دے دے، دوسرا لفظ نہیں۔ تو جیسے وہ فارغ ہوا کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، مطاف میں نے پکڑا، میں نے کہا حاجی صاحب آپ کی دعا نے تو مجھ پہ بھی کیفیت طاری کر دی، اتنے جو گڑ گڑا کے رو رہے تھے کیا مانگ رہے تھے؟ کہنے لگا بیٹے 3 ہیں کارخانے 2 ہیں، بیٹے 3 ہیں کارخانے 2 ہیں۔ تو اس دفعہ حج پہ آیا، میں نے کہا منوا کے جاؤں گا کہ اللہ ایک اور دے دے کہ اس کو بھی مل جائے۔ اب آپ کہیں گے کوئی منع ہے؟ نہیں، منع نہیں ہے۔ احمد جمشید خان یہ کبھی نہیں کہتا کہ اللہ سے مانگنا منع ہے، نہیں، بات صرف یہ ہے کہ اتنا مگن نہ ہو کہ ہمیں آخرت کی یاد ہی بھول جائے، ہمیں اپنے ایمان کا سوال ہی بھول جائے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام کی عجیب زندگی تھی، عجیب لوگ تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے تاجر تھے، اور ایسے تاجر کہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں نا، تو پتہ ہے جو انصاری کو نبی علیہ السلام نے ان کا بھائی بنایا، تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کو اللہ کے پیغمبر نے کیا بنایا تھا؟ آپس میں بھائی بنایا تھا، مال تقسیم کرنا ہے، بالکل برابر سرابر بھائی بنا دی، مواخات قائم ہوئے۔ انہوں نے ان کو بٹھایا، کہا عبد الرحمن تو میرا بھائی بن گیا، یہ ہے، اب آپ بتاؤ میرا مال اتنے آپ کو کیا پسند ہے؟ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے او میرا بھائی، تیری محبت، تیرا پیار، تیرا خلوص، تیری قدر، ان سب کو احترام قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے شہر اور بازار کا راستہ بتا دے۔ تجارت مجھے کرنا آتی ہے، صرف راستہ دیکھا۔ کہتے ہیں بازار گئے تو پہلے دن ہی گئے اور بچت کر کے ہاتھ میں کافی سارا گھی اور یہ چیزیں لے کے آئے۔ میں کاروباری آدمی ہوں، اگرچہ مکہ میں سارا کچھ لوٹ لیا گیا ہے، ہم بے گھر ہو چکے ہیں، صرف مجھے راستہ دکھا دیجیے بازار کا۔ ایسے کاروباری، لیکن فکر آخرت کا مقام یہ ہے اللہ کی قسم کہ کبھی دسترخوان پہ بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی تو کھانا کھانے کے بجائے رونے لگ جاتے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں خود ہی اتنے بنوائے ہیں، مہمان بھی ہیں، رو بھی پڑتے ہیں، کہتے ہیں رویا اس لیے ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ان عبادتوں کا بدلہ اللہ نے آخرت کے بجائے دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا۔ یہ ڈر ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ حاصل نہ کرو، خوب کماؤ، تجارت کرو، لیکن مولانا روم نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ دنیا اور دل کی مثال پانی اور کشتی کی ہے۔ کس کی ہے؟ پانی اور کشتی کی ہے۔ تو کشتی کے لیے پانی تو ضروری ہے، تو انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے کام، روزگار، کاروبار ضروری ہے۔ یہ نہ کہے کوئی احمد جمشید نے تقریر کیا جا کے گھر میں لیٹ جائے، بس آخرت کی فکر لگ گئی ہے، کام کاج نہیں کرنا، نہیں، اس کا حکم شریعت نہیں، شریعت کہتی کام کرو۔ مولانا روم کے سمجھانے پہ قربان کہتے ہیں دل اور انسان اور دنیا، دل اور دنیا کی مثال پانی اور کشتی کی۔ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، اس لیے کشتی پانی کے بغیر چلتی نہیں ہے، لیکن یہ کشتی تب کامیاب چلتی ہے جب پانی کشتی سے باہر ہو۔ اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ بس دنیا لو کماؤ لیکن دل کے باہر رکھو، دل کے باہر رکھو، خوب کماؤ، دل میں اللہ
کی محبت ہو، اللہ کے نبی کی محبت ہو، آخرت کی طلب و فکر ہو، دنیا کماؤ دل سے باہر رکھو، جس دن دل کے اندر آ جائے گی پھر موت سے ڈرو گے، پھر آخرت سے ڈرو گے، ایسے ڈرو گے کہ موت سے گھبرا جاؤ گے۔ گھبراہٹ کبھی الگ ہے، لیکن یہ ضرور ہوگی کہ کل میں نے کیا کرنا ہے، تیاری نہیں کر سکو گے، ورنہ عمر ابن عبدالعزیز جیسا کہاں سے لاؤں گا؟ پتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کو بیوی کہنے لگی امیر المومنین عید آنے والی ہے، خزانہ سارا ان کے پاس ہے، لیکن کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہا کیسے نہیں ہے؟ کہا جو مجھے خلافت کی ذمہ داریوں سے تنخواہ ملتی ہے تو جو مل چکی ہے وہ ہم کھا چکے ہیں، اور اگلی بھی پورا مہینہ رہتا ہے۔ تو بیوی نے کہا اس کا حل میں بتاتی ہوں۔ کہا کیا حل؟ کہا امیر المومنین آپ مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ کیا کر لیں؟ بیوی بھی بڑی ہوشیار ہے، چلو ایڈوانس میں آپ تنخواہ لے لیں اگلے مہینے کی، تو بچے عید کر لیں گے اگلے مہینے۔ کہنے لگے بیوی مشورہ تو بڑے کام کا دیا ہے، جس مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لوں گا اس مہینہ پورا زندہ رہ کے میں نوکری کر سکوں گا؟ اس کی گارنٹی دے سکتی کہ جس کی تنخواہ میں نے ایڈوانس لی ہے وہ مہینہ میں ذمہ داری نبھاؤں گا؟ بیوی نے کہا یہ تو نہیں گارنٹی۔ کہا جب یہ گارنٹی نہیں تو میں اولاد کے لیے اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار اپنی آخرت نہیں برباد کرتا۔ میرے دوستو یہ ہے ایسے لوگوں کو آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ تو آئیے قرآن یہ تذکرے کرتا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا تمہیں تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ سے کہیں غافل نہ کر دے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کام کرے گا یعنی دنیا کے مال اولاد کے لذتوں میں پڑ کے غافل ہو جائے گا اللہ کی یاد سے، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی تاوان اور گھاٹے والے ہیں۔ کائنات کے لوگوں مومنوں انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ کہاں خرچ کرو؟ عیاشیوں میں نہیں، اللہ کے دین کے لیے، غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، یتیموں پر، اسیروں پر۔ اور قرآن ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، سورہ دہر میں قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ سورہ دہر کی اس آیت کی لذت بھی ذرا سن لیجئے ہر مولی والو۔ یطعمون الطعام، مومن بندے کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ علی حبہ، اللہ کی محبت پر۔ کس کے لیے کھلاتے ہیں؟ یہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں ان کی محبت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ مشرک غیر اللہ کی محبتوں میں اتنی دیگیں پکاتا ہے، مشرک غیر اللہ کی محبت میں مال لگا رہا ہے، اور مومن یطعمون الطعام علی حبہ، کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں کس کو؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، قیدی اسیر کو، اور کھلا کے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، او کھانے والو ہم نے تمہیں اس لیے نہیں کھلایا کہ کھانا کھانے کے بعد اتنا ہی کہہ جاؤ شکریہ، اتنا ہی کہہ جاؤ آپ کا بھلا ہو، اس لیے نہیں کھلایا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے۔ اب لوجہ اللہ کا ایک معنی ہے اللہ کی رضا، لرضا اللہ، اور لوجہ اللہ کا دوسرا معنی ہے اللہ کے چہرے کے لیے۔ کس کے چہرے کے لیے؟ تو اب معنی ہوگا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں
اور بن دیکھے رب کو دیکھا نہیں، اتنا مال لگا رہے ہیں اس کی محبت میں، تو تم سے شکریہ کے طلبگار نہیں ہے۔ جس کی محبت میں کھلا رہے ہیں اس کے چہرے کا دیدار چاہ رہے ہیں۔ اس کی محبت میں کھلا رہے ہیں، ہمیں کس کا چہرے کا دیدار کرنا ہے؟ اللہ کے چہرے کی دیدار کی خاطر ہم کھلا رہے ہیں۔ تو جب ان کی طلب یہ ہے تو پھر قرآن بھی کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، کیوں تازہ نہ ہو؟ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور مسلم کی حدیث کے اندر الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ اللہ جب جنتیوں کو بلائے گا تو بلا کے کیا کہے گا؟ ذرا اس لفظ بھی ہو، تمہیں کیا چاہیے کہ دے دیں؟ وہ کہیں گے اللہ جنت مل گئی، حور و قصور اتنے مزوں میں ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے اب بہت بڑا انعام دینے والا ہوں اور وہ ہے میرا دیدار۔ وہ لفظ مسلم کی ہے فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اللہ پردہ ہٹا دے گا اور جنتی سارے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ لفظ بھی آئے کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا گیا کہ حل نرا ربنا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اللہ کا دیدار کریں گے؟ کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، فرمایا ان قریب جنت میں تم رب کو ایسے دیکھو گے جس طرح پوری دنیا 14ویں کا چاند دیکھتی ہے، اور دیکھنے میں کوئی تکلیف اور ٹھیلے دھکے بھی نہیں لگتے۔ دیکھو گے اپنے رب کو، اور رب کا دیدار کرنے کے بعد جب یہ اپنے اپنی کوٹھی محل میں واپس آئیں گے تو ان کی یہ اپنی بیویوں کی طرف دیکھیں گے نا تو ان سے کہیں گے اللہ اکبر، ہمارے جانے کے بعد جب ہم واپس آئے ہیں تم اتنی حسین ہو گئی ہو، آپ لوگوں کا حسن اتنا دوبالا ہو گیا۔ تو وہ کہیں گے اللہ کے بندو ہم کیا حسین ہوئے، اپنے چہروں کو دیکھو، تم لوٹ کے آئے ہو پہلے سے ہزاروں گنا حسن دوبالا ہو چکا ہے۔ تو وہ کہیں گے اس چہرے کا حسن دوبالا کیوں نہ ہو جس چہرے نے رب کا چہرہ دیکھا ہو۔ آج صرف رب کی محبت دل میں ہو تو چہرہ بتاتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے تو چہرہ بتاتا ہے۔ تو جب رب کا دیدار ہی مل جائے جنت، میرے دوستو اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیجئے۔ میرے دوستو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دلائی ہے۔ میرا عنوان اور تھا لیکن مولانا مفتی عثمان صاحب نے بیٹھے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ کچھ تذکرہ اس کا ہو جائے، تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ کا دل کرتا ہے میں اس موضوع پہ بات کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ آپ لوگ آئے، جم کے بیٹھے، آپ نے سنا، اللہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی رضا کے لیے قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت تیاری کی فکر لگی رہنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔